ویسے جگہ آگے کافی ہے، تھوڑا سا اگر بڑھ جائے جو پیچھے آئے گا ادھر آ جائیے، تھوڑا تھوڑا بڑھ جائیے، بڑھ جائیں میرے پاس شاباش آگے ہو جاؤ، جگہ ہے تو آگے کہنے کی ضرورت نہیں، آگے اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، قراءۃ القرآن والانفاق فی سبیل اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات اطمینان کے ساتھ، کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب محمد طالب ابن علی محمد کی روح کو ایصال۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولم یکن له کفوا احد، صلی اللہ انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں بروز اتوار بوفات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ایک مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔
اسی جگہ پر خطیب بھی آپ ہی مغرب کے فوراً ہاں جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا ریحان صاحب۔ بہرحال محمد طالب صاحب بڑے بہترین انسان تھے بے شک، اور آپ انہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مسکرا کے ملنا، مسکرا کے بولنا، کسی کی بات میں نہ بڑھنا، جھگڑے اور اختلاف سے بچنا ان کی فطرت اور عادت میں تھا۔ اور یہ میں تقریباً 6-7 سال سے میں بھی یہاں پہ ہوں، تو اتنا بڑا مومن ہمارے درمیان سے چلا گیا، یہ واقعاً ہمارے لیے عبرت کا مقام بھی ہے، سوچنے کا مقام بھی ہے۔ اور جس طرح آج آپ لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح مجلس میں وہ سب سے آگے بیٹھنا، مجلس کی رونق بننا، مجلس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ان کی عادتوں میں شامل تھا۔ میرے سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور خصوصاً اس سال جب دھوڑی میں عشرہ پڑھا ہم نے تو یہاں بھی تعلق تھا، لیکن وہاں بھی جو انہوں نے محبت دکھائی وہ بہرحال میں ممبر سے تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی پیارے آدمی تھے، اور پیاروں ہی کی ضرورت وہاں پڑتی ہے۔ مولا کے پیارے تھے تو مولا ہی کے پاس چلے گئے۔ اہل بیت اطہار کے جوار میں پروردگار ان کو جگہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عنایت فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ ان کی اس ایصال ثواب کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سبق اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو مجھ سے بڑے ہیں ان سے تو بہرحال دست بستہ گزارش ہے کہ انہیں مجلس میں کوئی ایسی چیز ملنے والی نہیں ہے جو بہت نئی ہو، لیکن بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں ان کے لیے شاید نئی بھی ہے اور پرانی بھی ہے۔ پرانی اس لیے ہے کہ پرانی ہی بات ہے، اور نئی اس لیے ہے کہ وہ متوجہ نہیں ہے، تو لہذا توجہ دلانے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ اس حدیث کو آپ یاد کر کے چلے جائیے، مرحوم کی روح کو سب سے بہترین ثواب ہوگا اگر آپ یہ حدیث یاد کر کے چلے جائیں۔ ویسے بھی مولا علی کی حدیثیں ہمیں یاد ہیں، امام حسن کی نہیں یاد ہیں، امام حسین کے مصائب یاد ہیں، حدیث یاد نہیں ہے۔ اور جو ائمہ ہیں ان کے تو مطلب بیچارہ کہوں تو کس معنی میں کہوں، چونکہ بیچارے ہم ہیں، امام بیچارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہیں اتنا مظلوم بنا دیا، ہمیں ان کی ہسٹری معلوم نہیں ہے، ہمیں ان کے حالات زندگی معلوم نہیں ہے۔ یہ ہماری ہیں سب پرانی باتیں، نئی اس لیے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ویسے تو تاریخ نے انہیں اتنا مظلوم بنایا، مجھے آپ یہ بتائیے آج ہماری تمام مسلمانوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثیں کس شخصیت کی ہونی چاہیے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ مطلب جو مثلا میرے گھر کے حالات اگر آپ پوچھنا چاہیں تو باہر کا آدمی زیادہ حالات بیان کر سکتا ہے یا جو گھر میں ساتھ رہتا ہو وہ بیان کرے گا؟ اہل خانہ ہی ہے، بے شک، جو اہل خانہ ہے۔ بے شک، مثلا میری بیوی بتائے گی میں کیا ہوں، بے شک، میری اولاد بتائے گی میں کیا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کو مظلوم بنایا گیا ہے، رسول کی جتنی بھی حدیثیں مسلمانوں نے لیں ان لوگوں سے لیں کہ جن کی ملاقات رسول سے کبھی کبھی ہوئی، یا اگر ہوئی تو کم وقت کے لیے ہوئی۔ مثلا اگر آپ دیکھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ روایات اگر مسلمانوں کی کتابوں میں اگر ہونی چاہیے تھیں تو خدیجہ طاہرہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدیجہ جو ہے وہ پوری مکے کی زندگی میں پیغمبر کے ساتھ ہے، لیکن ان کی روایات آپ کو نہیں ملے گی۔ بالکل مظلوم بنا دیا گیا بی بی کو، ان کی روایات گنی چنی ہیں بس۔ اچھا اس کے مقابلے میں جناب ابو ہریرہ کی روایات دیکھیے،
کل 3 سال ساتھ میں رہے نبی کے، اور 3 سال میں بھی آپ پیریڈ اگر تقسیم کریں تو اس طرح تقسیم ہوگا کہ ان 3 سالوں میں بیویوں کے ساتھ بھی رہے، ان 3 سالوں میں صحابہ کے ساتھ بھی رہے، ان 3 سالوں میں جنگوں میں بھی رہے، ان 3 سالوں میں اپنے گھر میں بھی رہے، مسجد بھی رہے، نمازیں بھی پڑھائی، جمعے بھی پڑھائے۔ تو ایسے میں اتنا ایک ذہین آدمی اتنا ذہین کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا مکاتب اسلام، پورا عالم اسلام خالی ابو ہریرہ کی حدیثوں پہ ٹکا ہوا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، ذرا غور کر لیجئے، خلفیات ایک سنی سے شیعہ ہوا ہے، اس کی کتاب عربی میں چھپی ہے۔ سیریا میں جب تھا تو میرے پاس وہ کتاب تھی، آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر وہ عربی میں کتاب موجود ہے۔ اس نے باقاعدہ ابو ہریرہ کے اوپر تبصرہ کیا اور اس نے یہ بتایا کہ جو 3 یا 3.5 سال ساتھ رہا ہو اس کی 6000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چلیے خلیفہ اول کو لگا لیجئے، خلیفہ دوم کو لگا لیجئے، خلیفہ سوم کو لگا لیجئے، مولا علی کو لگا لیجئے، چاروں خلفاء مل کے بھی اتنی حدیثیں بیان نہ کر سکے جتنی حدیثیں ابو ہریرہ کی موجود ہیں۔ صحیح بخاری بھری پڑی ہے، صحیح مسلم بھری پڑی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں سے گزارش ہے، اگر وہ اتنا ہی ذہین، اتنا ہی فطین، اتنا ہی دین کو سمجھنے والا تھا تو پہلے خلفاء کی جگہ اسے ہی بٹھانا چاہیے تھا آپ کو، تاکہ دین آپ کو اس سے ملتا، شریعت آپ کو اس سے ملتی۔ یہ کند ذہن لوگوں کو آپ نے کیوں بٹھا دیا بھائی؟ خلیفہ اول کی جگہ ان کو بٹھاتے، خلیفہ دوم کی جگہ بٹھاتے ان کو، خلیفہ ثالث کی جگہ ان کو بٹھاتے، کیوں نہیں بٹھایا آپ نے؟ اب وہ بٹھانے کا جناب تو 3 سال رہ گئے تھے نبی کے، تو آ تو گئے تھے نا، خلیفہ تو بعد میں ہی بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں اگر یہ اتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا تو عالم اسلام کو انہیں اتنی عزت جو عالم اسلام دے رہا ہے وہ خلفاء کو دینی چاہیے تھی، وہ صحابہ کو دینی چاہیے تھی۔ ابو ہریرہ کی اتنی ہیں، اس کے علاوہ چلے جائیے ساری ازواج کی ملا کے بھی اتنی نہیں ہوتی، اور سب سے کم اگر ہیں تو آل محمد سے ہیں، سب سے کم ہیں آل محمد سے، اور آل محمد میں بھی سب سے کم جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اس سے بھی کم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی روایات ہیں وہ آل محمد سے ملیں گی، جو بنائی ہوئی روایات ہیں وہ ابو ہریرہ سے ملیں گی۔ اب بنانے کو تو بھائی 10,000 بنا لیجئے، 15,000 بنا لیجئے، اگر آپ میرے متعلق کوئی بات کرنا چاہیں تو جو میں کہوں گا وہ کم ہوگا اور جو آپ بنائیں گے وہ زیادہ ہوگا۔ آج کا بھی دور یہی ہے کہ جو مالک کی بات ہوتی ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے اور جو بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو خیر یہ تو میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ انٹرنیٹ پہ کل اگر واٹس ایپ پہ بیٹھے اور کوئی سنی دوست ہو تو اس سے پوچھئے تو صحیح بھئی ایسا عالم اسلام میں کیا ہو گیا تھا، خدیجہ اتنے سال ساتھ رہی، اب کئی حدیثیں نہیں ہیں، ابو ہریرہ کل 3 سال ساتھ رہے، ان سے ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی حدیثیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اچھا یہ افسوس کی بات ہے ہمارے، میں بہرحال ذاکروں کو تو کیا کہوں، ہمارے آپ پہ غصہ ٹوٹتا ہے سب کا، جس پہ ٹوٹتا ہے بیچاری عوام پہ ٹوٹتا ہے۔ میں کھل کے کہتا ہوں مولویوں کے بھی یاد نہیں ہے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، شہزادی کی حدیثیں نہیں یاد ہیں، اس لیے کہ شہزادی کی حدیثیں پڑھنے کے لیے پہلے تو وقت چاہیے، وقت نہیں ہے، دوسری بات پھر آپ مطمئن ہوں گے یا نہیں وہ بھی چاہیے ہے، آپ داد دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ کے سر جھکیں گے یا اوپر کو ہوں گے، یہ بھی تو ہمیں خیال ہوتا پہلے، کیونکہ داد کا مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا آج ہماری مجلسوں میں۔ اب یہ اچھا میں بھی اسی میں ہوں، کبھی آپ مجھے الگ سمجھ رہے ہو، ہاں صلوات بھیجے محمد، ابھی میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، سب سے پہلے جتنی باتیں کہہ رہا ہوں میرے اوپر فٹ کریے گا آپ، دوسرے پہ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا جب تک ہم مجمع کو تر و تازہ نہ دیکھ پائیں۔ تر و تازہ کب ہوگا؟ جب وہی پرانی بات بتائی جائے گی جو آپ کو پہلے سے زیادہ یاد ہے، تبھی تو آپ کے ہاتھ اٹھیں گے بھائی، نئی بات پہ تو آپ بھی دیکھیں گے کیا ہو رہا، تو اس لیے نہیں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہے کوئی۔ خیر یہ حدیث آپ یاد کر لیجئے،
تاکہ محمد طالب کی روح کو بہترین اصالِ ثواب ہو جائے۔ اتنے آدمیوں کے اگر شہزادی کی 2 حدیثیں بھی میں مجلس میں یاد کرا دوں تو مجلس کامیاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاثن، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلا جملہ تو میں یہاں سے وہ داد کا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری دنیا میں سے، شہزادی کا جملہ ہے حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے۔ تو میں شہزادی سے کہنا چاہتا ہوں شہزادی کونین، دنیا تو آپ کی ہے، ہماری کہاں ہے؟ صدقے میں آپ کے باپ کے پیدا ہوئی ہے، تو دنیا آپ ہی کی تو ہے۔ صدقہ آل محمد کے صدقے میں، اللہ نے کہا حدیث عیسیٰ میں آپ پڑھتے ہی ہیں آل محمد کے صدقے میں ہے دنیا، مگر شہزادی کیا کہتی ہیں؟ تمہاری اس دنیا میں سے۔ میں نے کہا اپنی کیوں نہیں کہا؟ کہا اگر شوہر طلاق نہ دیتا، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اگر شوہر طلاق نہ دیتا دنیا کو، جب دنیا چمک دمک کے ساتھ علی کے سامنے آئی تو میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا علی تیرے بہکائے میں آنے والا نہیں ہے۔ وقت طلقتک کے سلاسل لا رجعت فیہا، اور میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں جس کے بعد اب کبھی پلٹانا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نہ مال کی چمک میں آنے والے ہیں، نہ دولت کی چمک دمک میں آنے والے ہیں، نہ اقتدار کے حریص ہیں۔ اسی لیے علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے جب علی تخت خلافت پہ بیٹھے تھے تو ایک جملہ آج تک اس کی کتاب میں موجود ہے کہ جو بھی خلفاء پہلے بیٹھے ہیں ان کو خلافت نے زینت بخشی ہے، آج منبر پہ وہ آیا ہے کہ جس نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ صلوات بھیج دیں۔ ایک تو یہ مسئلہ، تو غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، علی تیرے بہکائے میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو چونکہ علی نے دنیا کو طلاق دے دی، اب یہ خالی ایسا ہی نہیں یہی ریزن ہے جو شہزادی نے فرمایا، ریزن کئی ہو سکتے ہیں، جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے بیان کیا کہ اے شہزادی، آپ نے کہا حبب الی من دنیاکم، تمہاری اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تمہاری کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ میرے شوہر نے دنیا کو طلاق دے دی ہے، اب ہم دنیا کو اپنانے والے نہیں ہیں۔ بھائی جسے شوہر نے رد کر دیا تو اب زوجہ اس کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ چلیے دنیا کو علی نے کیوں طلاق دے دی جوانوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کوئی کیوں طلاق دی دنیا کو؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، مجلس میں وقت نہیں ہے۔ ایک وجہ بتاتا ہوں، ڈکشنری میں چیک کریے، جو گرامر ہے عربی کی اس میں آپ جا کے چیک کریے کہ دنیا کے معنی دیکھ لیجئے اور علی کے معنی دیکھ لیجئے، خالی ڈکشنری میں بس یہ چیک کر لیجئے، آپ وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ دنا، دنی، ادنا، دنیا، یہ چند ایک ہی قبیلے کے ہیں، دنی، ادنا، دنیا۔ دنیا کے معنی ڈکشنری میں ہے پست ترین عورت، اور علی کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے اعلیٰ ترین مرد۔ جو اعلیٰ ترین مرد ہو وہ نیچ عورت کو منہ نہیں لگاتے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ بہرحال اس کے معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری میں چیک کریں گے تو اب آپ کو میں سناتا ہوں وہ 3 چیزیں کیا ہیں۔ آپ کو شہزادی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے جی، سب کو یہ ماشاءاللہ، بے شک کوئی ایسا ہے جس کو نہیں ہے؟ وہ آئے گا بھی نہیں ہے، سب کا شہزادی کی محبت دل میں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمیں اس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے جس سے اسے محبت ہو۔ شہزادی کہتی ہے مجھے تمہاری اس دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، تو اگر ہم چاہنے والے ہیں
تو ہمیں ان چیزوں کی جستجو کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے بھائی شہزادی کو کون سی چیزیں پسند ہیں، تاکہ ہم بھی انہی سے پیار کریں، تاکہ ہم بھی انہی سے محبت کریں۔ پہلا جملہ ہے قراءۃ القرآن۔ میری بیوی فرماتی ہے مجھے قرآن کی قراءت بڑی پسند ہے، قرآن کی تلاوت۔ تو اگر آپ شہزادی والے ہیں تو کم سے کم آپ کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن تو آپ کو پڑھا لکھا ہونا ہی چاہیے تاکہ تم وہ چیز حاصل کر سکو جو زہرا ہے۔ آپ دیکھیں جو میں نے مقدمہ بتایا تھا وہی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہے ہوا یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی اس فیلڈ میں ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں مجالس ماشاءاللہ تھوڑی بہت، تو ہمیں پتہ ہے قراءۃ القرآن، مجھے قرآن کی قراءت بڑی پسند ہے۔ اگر اس مجلس میں کوئی جوان ایسا بیٹھا ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس حدیث کو سننے کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے مجلس میں اب میں سارے کام چھوڑوں گا مگر قرآن۔ اچھا اس میں کوئی عمر بھی نہیں ہے، 70 سال کا ہو تو بھی پڑھے، 80 سال کا ہو تو بھی پڑھے، 90 سال کا بوڑھا ہو تو بھی پڑھے، 50 سال کا ہو تو بھی پڑھے، کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ قرآن خالی دیوتے اور پوتوں کے لیے نہیں تھا کہ ادھر بیچارہ بوڑھا ہو گیا دادا لے کے پہنچ گیا مکتب میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، یا میرے پوتے کو پڑھا دو، میرے نواسے کو پڑھا دو، یا باپ جاب پہ کما رہا ہے 40-50 ہزار روپے، ارے 2000 کا کوئی قبلہ ڈھونڈ دیجئے جو میرے بچوں کو پڑھا دے۔ سوال یہ ہے اس سے بچوں کی ذمہ داری تو آپ نے ادا کر دی، لیکن جو آپ نہیں پڑھے ہیں اب تک، اگر بچہ بھی کہنے لگے میں تو اپنے بابا کا مقلد ہوں، میں تو اپنے دادا کا مقلد ہوں، جیسے نماز کا ایک مسئلہ میں نے پڑھا، دیکھیں کبھی کبھی عبرت کے لیے ہوتی ہیں چیزیں۔ ایک دادا اپنے پوتے کا مستقل سبق سنا کرتے تھے، مستقل سنتے تھے، اب وہ بچہ بھی کبھی 2 ٹافی کے چکر میں، کبھی 3 چاکلیٹ کے چکر میں، کبھی اس کے چکر میں سبق روز سنایا کرتا تھا۔ اب وہ ایک دن سبق آیا کچھ عجیب سا، اب وہ کہنے لگا دادا بیٹا آج بھی سبق سناؤ۔ وہ پوتا کہنے لگا سناؤں کیا، آج کا تو پورا سبق غلط لکھا ہوا ہے۔ اب وہ دادا وہ تجھے کیسے پتا بھائی غلط لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں سناؤں گا، یہ تو آج کا سبق غلط ہے بالکل۔ کہنے لگے ہم تمہیں 100 روپے دیں گے۔ کہا نہیں مجھے 100 نہیں چاہیے، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، بچہ ذہین تھا، مگر جو سبق لکھا ہے وہ غلط ہے۔ کہنے لگا بڑے میاں کہنے لگا اچھا لے کے تو آؤ بیٹے۔ اب وہ لے کے آیا، کہا دادا جی 2 باتیں ہیں، یا تو سبق غلط ہے یا ماں باپ غلط ہیں۔ یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس نے کہا سناؤ، سنایا، کہا 15 سال کے لڑکے پر اور 9 سال کی لڑکی پر نماز واجب ہے، آج کے سبق میں یہ لکھا ہوا ہے، یا تو یہ سبق غلط ہے یا میرا باپ 15 سال کا نہیں ہوا، میری ماں 9 سال کی نہیں ہوئی، نہ اس کو مصلی پہ دیکھا نہ اس کو ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ آپ یہ دیکھیے میاں، جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے نا ان گھروں کے 2-2 3-3 سالہ بچے مصلی پہ کھڑے ہو کے سجدہ کرنا سیکھ جاتے۔ ہوتا نہیں ہوتا، بات سے زیادہ اثر نہیں پڑتا جب تک عمل کر کے آپ ایکشن کر کے نہیں دکھاتے۔ بچہ ایکشن دیکھتا ہے، جیسا کرتے چلے جاتے ہیں ویسا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہر ماں باپ قرآن کی تلاوت کریں تو خدا کی قسم بچے میں شوق پیدا ہوگا، بابا آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ لیکن میں یہ سب سے زیادہ مظلوم ہے، اب میں سوچ رہا تھا بالکل کھل کے کہوں لیکن یہ ہر جگہ رکھا رہتا بھائی، صلوات پڑھے محمد، یہ واقعی ہر جگہ رکھا رہتا، اور اگر کہہ دوں تو انہی میں سے کوئی اٹھ پڑے گا ارے قبلہ ایسی باتیں نہ کہا کریے ممبر سے، اپنی قوم کی بدنامگی ہے۔ وہ تو بدنامگی کے کام کرو گے تو عزت تو ویسے بھی نہیں ملے گی بھائی، میرے نہ کہنے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جتنا شیعہ قوم نے قرآن کو مظلوم بنایا، ان اہل سنت کی اکثر باتیں صحیح ہیں،
واقعی صحیح ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. قرآن کے مسئلے میں جو وہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں. ہمارے یہاں قرآن پہ وہ توجہ ہے ہی نہیں، اتنی توجہ جتنی ہونی چاہیے. اچھا اب تو ارے قبلہ نہیں ملتے، میرے خیال میں اب قبلہ کو پڑھنے والا نہیں ملتا. ایک قبلہ یہ بیٹھے ہیں، ایک قبلہ یہ بیٹھے ہیں، 18 قبلہ تو تمہارے خریجی رشید مارکیٹ میں ہے. مجھے تو نہیں پتا کوئی آیا ہو ان کے پاس پڑھانے کے، ارے میں آیا ہوں قرآن مجھے پڑھا دیجئے. آیا جی آپ کے پاس کوئی نہیں آتا. قبلہ انتظار کرتے رہتے ہیں بیچارے. فری کی بات ہے یہ، اور اگر لینے کی بات ہو تو میرے خیال میں مسجد میں بھی نہ نظر آئے. فری کی بات ہو رہی ہے. واقعی میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، میرے پاس آئیے بغیر پوچھے، اپنے بھائی کا اعلان کرو، ریحان صاحب کے پاس آئیے، ان کے پاس آئیے. اگر نہ پڑھائیں جبھی تو بدنام کریں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں کوئی پڑھانے والا نہ تھا. اور خصوصاً آج کا زمانہ جو میڈیا کا ہے، اگر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پڑھانے والا بھی نہ ہو تو آن لائن قرآن اتنا پڑھایا جا رہا ہے. پڑھیے آپ. اب مجھے بتائیے 24 گھنٹے میں سے خالی آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے؟ ارے قبلہ اب تو 40 سال کے ہو گئے، اب تو 50 سال کے ہو گئے، ہم اب آئے گا سمجھ میں. شرم آتی ہے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، شرم آتی ہے. فتنہ بوتے شرم نہیں آتی، گالیاں دیتے شرم نہیں آتی، قوموں کو لڑواتے شرم نہیں آتی. شرم آتی ہے خالی قرآن پڑھنے میں. ہمیں کیوں آتی ہے بھائی شرم؟ اما جب تمہیں جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی. 40 سال کی عمر میں یہ مولانا لوگ جانتے ہیں، ان کی ہسٹری آپ کو نہیں پتا. سکاکی علماء اہل سنت کا، علم ادب کا بہترین عالم دین ہے. 40 سال تک بالکل جاہل تھا، مگر ایک چیمٹی کو دیکھا تھا دانا لے جا رہی ہے، بار بار گر رہی ہے، دانا لے جا رہی ہے، گر رہی ہے. مگر اس کے بعد اس نے دیکھا وہ چیمٹی دانا لے ہی گئی. اس نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ چیمٹی کوشش کرنے کے باوجود اتنا وزن اٹھا کے لے جا سکتی ہے تو میں بھی ایک انسان ہوں. کوشش کرنے لگا، کوشش کر کے علم ادب کا ماہر بنا. آپ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ گوگل آپ سے چلانا آتا ہے، انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، واٹس ایپ چلانا آتا ہے. یہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا یا سیکھے تھے آ کے؟ تو قرآن مجید بھی ایسے ہی آ سکتا ہے. کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ چلیے پورا نہیں آئے گا. آپ نے اگر 3 مہینے بھی قرآن پڑھا تو کم سے کم نماز اور فاتحہ کے تو لائق بن ہی جاؤ گے. اگر جماعت میں بھی نہ آ سکے تو وہ سورے تو یاد ہو ہی جائیں گے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ میں پڑھے جاتے ہیں. آج کل خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے، ریحان صاحب بالکل جھوٹ نہیں ہے ذرہ برابر، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ادھر کا سورہ فاتحہ مرحوم کے لیے تو ادھر پیچھے مطلب ایسے جیسے ان کے ہاتھ سے پہنچ رہی ہو. سورہ فاتحہ ہاتھ سے نہیں پہنچتی، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہنچتی. اچھا آپ کس کو، اچھا ایمانداری سے بتائیے دھوکہ کس کو دے رہے ہیں منہ پہ ہاتھ پھیر کے؟ اچھا مولانا صاحب جو ہیں، آج خدا کی قسم جا کے دیکھیے شیعوں کے سویم میں جہاں دانے پڑھے جاتے ہیں نا، تو تمہاری تعداد دانے پڑھنے والوں میں زیادہ ہے، قرآن پڑھنے والوں میں کم. جا کے دیکھ لیجیے سویم میں، آپ کسی بستی میں چلے جائیے تو دانے لائن لگی ہے چنے کے دانے پڑھنے پر، اور ادھر قرآن بیچارہ 2 3 15 20، اس کے علاوہ پورا قرآن کسی کا ختم نہیں ہو رہا. یہ ماشاءاللہ اتنے جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، اگر آج یہ شہزادی سے ایگریمنٹ کر لے جو شہزادی آپ کو پسند ہے وہ انشاءاللہ ہمیں بھی پسند رہے گا اور ہم پڑھیں گے. یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوتا. ایام فاطمیہ میں نے چھٹی لے لی، بڑے فخر سے کہتا ہے جوان میں نے چھٹی لے لی، مولانا عزادار صاحب چھٹی لے لی 5 دن کی میں نے ایام فاطمیہ منانے کے لیے. ایام فاطمیہ میں اگر ایگریمنٹ ہی کرنا تھا یہ چھٹی کا نہیں کرنا تھا. میں غیبت چھوڑ دوں گا، میں حسد چھوڑ دوں گا، میں دوسری برائیاں چھوڑ دوں گا. میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں تو قرآن پڑھوں گا ایام فاطمیہ کی وجہ سے. کریے نیت، ابھی تو چل ہی رہے ہیں، نیت کر لیجیے آپ ماشاءاللہ. آن لائن پڑھ لیجیے، 50 سال کا 50 سال کے سے پڑھ لے، 80 سال کا 80 سال کے سے پڑھ لے. شرم آتی ہے مولانا سے پڑھ لے، ان سے بھی شرم آتی ہو تو آن لائن پڑھ لے، مگر پڑھ لے.
قرآن، اچھا یہ بھی میں آپ کو راز کی بات بتا دیتا ہوں، اگر نہ یہاں پڑھ کے گئے تو جنت میں درجات ملنے والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا اور آل محمد کا میل کتنا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ سے۔ جنت ملے گی آل محمد کی محبت میں، جنت کے درجے ملیں گے قرآن کی تعلیم سے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ آپ کے اور ہمارے ساتویں امام نے فرمایا، دیکھو جی آج ویسی بھی جمعرات ہے، شب جمعہ ہے، اور صلوات کے فضائل پڑھنے لگوں گا تو 1 گھنٹہ اس میں لگے گا، تو بہتر ہے آپ خود ہی بھیج دیجیے بغیر اجل، ہاں یہ جملہ ضرور کہا کرے گا، اجل فرج۔ تو ساتویں امام کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں، اب کتنی آیتیں ہیں مشہوری بتا دیجئے، 6666۔ امام فرماتے ہیں، حالانکہ یہ مشہور ہے، 6666 آیتیں ہیں قرآن کریم میں۔ تمہارے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں اتنے ہی جنت میں درجے ہیں، جتنی آیتیں پڑھی ہوں گی اتنے درجے ملیں گے۔ سمجھ رہے؟ اسی لیے روایت میں موجود ہے، اس کے لیے نہیں جو خریجی میں رہے، دلی میں رہے، موبائل چلاتا رہے، ایک دیہات میں پیدا ہونے والا بندہ، عالم مولوی بھی وہاں نہیں ہے، پڑھانے والا بھی نہیں ہے، اقتصاد بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ موبائل خرید سکے، آن لائن بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ، پڑھانے والا کوئی پہنچا بھی نہیں ہے، آل محمد کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے امام نے فرمایا کہ اس کو بھی روکا جائے گا قبر میں، اور اہل بیت کی طرف سے ایک فرشتہ معین کیا جائے گا، ایک ملک معین کیا جائے گا، یا کچھ علماء معین کیے جائیں یا خود امام پڑھائیں، روایت میں اس کی تشریح موجود نہیں ہے، کہا جائے گا اسے روکا جائے، پہلے ہمارے چاہنے والے کو قرآن پڑھایا جائے، اور جب قرآن مکمل ہو جائے تو اسے جنت میں پہنچایا جائے، مگر یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر آدمی گھر پہ ہی بیٹھ جائے گا بھائی، جب قبر میں ہی پڑھایا جائے گا، قبر میں پڑھ لیں گے تو ہر آدمی کہے گا بھائی تو قبر میں پڑھ لیں گے۔ تو امام نے فرمایا قبر میں بھی قرآن کی تعلیم دی جائے گی، اس لیے کہ جنت کے درجے ملنے والے نہیں ہیں بغیر قرآن کی تعلیم کے، مگر وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ جس پہ وسائل نہ ہوں اس کو، اور جس پہ وسائل تھے نہیں پڑھا تو قرآن سب سے پہلے شکایت کرے گا، پروردگار اس نے مجھے مظلوم بنایا تھا، اس نے تلاوت نہیں کی تھی، اس نے قرات نہیں کی تھی۔ نبی نے فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے، ان کو قبریں نہ بناؤ۔ آج مجلس سن کے چیک کرنا جس محل میں رہ رہے ہو وہ محل ہے یا قبر ہے، اگر قرات قرآن ہو رہی ہے تو ایک محل ہے، اگر قرات قرآن نہیں ہو رہی ہے تو ایک قبر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ بس اتنی تبلیغ میری کافی ہے اپنے جوانوں کے لیے۔ تو قراءت قرآن انشاءاللہ شہزادی سے ایگریمنٹ کر کے ہم قرآن کی تعلیم ضرور لیں گے۔ یہ جتنے مجھے نظر آئے خدا کی قسم میرے سے وقت لے میں پڑھاؤں گا آپ کو، پورا نہ پڑھا سکوں کم سے کم اتنا تو پڑھائی دیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے، جاہل نہیں کہہ سکتا آپ کو قرآن مجید سے، مگر پڑھیے۔ 24 گھنٹے میں سے 20 منٹ نہیں نکال سکتے آپ قرآن کے لیے۔ قرآن قبر کی روشنی ہے، اور آپ وہ جو صراط مستقیم ہے نا اس سے گزر بھی نہیں پائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ واقعاً ایسا ہی ہے، اس سے بھی خطرناک ہے۔ خالی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال نہیں تھی، اس لیے آپ کو یہ مثال دی گئی ہے صراط مستقیم ایسا ہے۔ اور صراط مستقیم پہ ہمارے علماء نے ایک مثال دی ہے سرکس کی، بعض ہمارے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے سرکس کی مثال دی ہے
کہ آپ نے سرکس میں جو باریک ایک ڈور بندی ہوتی ہے، ایک رسی یا تار جو بندہ ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی کرتب دکھاتا ہے اور وہ چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے؟ بیلنس لے کے واہ 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 واہ، چلتا نہیں چلتا. آپ اس کے ایک ہی ہاتھ میں وزن دے دیے تو گرے گا یا نہیں گرے گا؟ تو سرکس جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں باریک چیز پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں وزن برابر دے دیا جائے تاکہ نہ ادھر گرنے پائے نہ ادھر گرنے پائے. رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں قرآن لے کے آنا، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد لے کے آنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن اور آل محمد دونوں ساتھ ساتھ ہیں. بڑی محبت ہے قرآن سے آل محمد کو. اسی لیے بعض روایات میں نے پڑھا، میں کیا کہوں، میرے دل میں کافی چیزیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں چونکہ جوان زیادہ ہیں. پہلی چیز، آل محمد اس مادی غذا کے بغیر رہ سکتے ہیں 100%. جب راوی نے پوچھا غذائے فاطمہ کیا ہے، ارے توجہ چاہتا ہوں، اس سے بڑا فضیلت کا جملہ شاید ایام فاطمہ میں سننے کو ملا ہو، چونکہ ہمارا نہیں ہے. چھٹے امام سے پوچھ غذائے فاطمہ کیا ہے، تو نبی نے فرمایا غذائے فاطمہ یہ کھانا یہ روٹیاں نہیں ہے، غذائے فاطمہ ہے ذکر خدا. فاطمہ ان روٹیوں کے بغیر رہ سکتی ہے مگر ذکر خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب چونکہ ان کی غذا ذکر خدا ہے تو زندہ ہے تب بھی یہی غذا ہے، مر جائیں تب بھی یہی غذا ہے. یقین نہیں آتا تو خون زہرا کو دیکھ لیجئے، نوکے نیزہ پہ باتیں نہیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غذا ہے ذکر. بس عزیزو، یہ ایک مسئلہ تھا. تو قرآن کے متعلق اور بھی باتیں ہیں اور بھی حدیث ہیں، وہ میں پیش نہیں کرنا چاہتا ہوں. اتنا ہی میرے خیال میں تبلیغ کے لیے کافی ہے. قراءۃ القرآن مجھے بہت زیادہ پسند ہے. دوسرا، محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن عليا ولي
ہادی کونین کا مجھے قرات قرآن پسند ہے، لہذا ان کے شیعوں کو بھی وہ چیز پسند ہونی چاہیے کہ جو قرات قرآن سے متعلق ہو اور قرآن سے متعلق ہو۔ لہذا قرآن کی یہ تبلیغ اتنی کافی ہے، انشاءاللہ اسی کو زیادہ سمجھیے اور اس پہ کوشش کیجیے، اپنا وقت نکالیے، چاہے جاب والے ہوں، چاہے کام والے ہوں، چاہے بزنس والے ہوں، جہاں دوسروں کے لیے وقت نکالتے ہو وہاں اللہ کے لیے بھی آپ کا نہیں چاہتا۔ بتائیے یہ کیجریوال سے آپ کا بات کرنے کو دل چاہتا نہیں چاہتا؟ اب وہ چاہے ویسے ہی کہو نہیں چاہتا، کیونکہ جس کو ملے گا نہیں وہ تو یوں کہ مطلب میرے سے بیچارہ تھوڑی ملے گا وہ، تو میں تو یوں ہی کہوں گا نہیں چاہتا۔ وہ تو بات ہے جب وہ بلائے آپ کو، دیکھو کون نہیں جاتا ملنے کے لیے۔ مودی آپ نہیں چاہتے بات کرنا؟ سب چاہتے ہیں میاں، کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ بڑے سے بڑا، چلیے آپ یہ تو دنیاوی مثالیں تھیں، آپ آیت اللہ خامنائی سے، آیت اللہ سیستانی سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ کتنا شوق ہوتا ہے جب آپ ایران اور عراق جاتے ہیں، ارے امام کے روزے کے بعد ارے اس مجتہد کی زیارت ہو جائے، یہ مجتہد ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ہم دو باتیں کر لیں، سے کرتے نہیں کرتے؟ جتنا شوق۔ اچھا اگر صحابی رسول کوئی آ جائے، آل محمد میں سے کوئی آ جائے، دل چاہتا نہیں بات کرنے کو؟ مثلا حبیب ابن مظاہر آ جائے، آپ کو موقع مل جائے اور قبر سے نکل جائے حبیب ابن مظاہر، دل چاہتا ہے بات کرنے کو یا نہیں کرنے کو؟ کمال کا مسئلہ ہے، دنیاوی مثال میں منسٹر کے سامنے، دینی مثال میں عالم اور مجتہد کے سامنے دل چاہتا ہے بات کرنے کو۔ یہ کلام خدا ہے، یہ قرآن ہے، اگر چاہتے ہو خدا سے بات کرو تو قرآن پڑھو تاکہ بندے کی بات خدا سے ہو۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا آپ کو اللہ سے بات کرنے کا، تو آپ کا دل نہیں چاہتا کبھی اپنے اللہ سے بات کریں، اپنے خدا سے بات کریں؟ تو خدا سے بات اگر کرنی ہو تو قرآن مجید پڑھیے، اور اس کا پتہ آپ کو اہمیت کا نہیں پتہ ہے۔ یہ جو محمد طالب کے لیے ہو رہا ہے، مجلس سے پہلے کیا پڑھوائی ہم نے؟ پڑھوائی نا، قرآن ہی پڑھوایا نا۔ یہ بھی میں ایک چیز آپ کے بچوں کے ذہن سے نکال دوں، قرآن کا اور کھانے کا کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے۔ مطلب جو یہ خان رکھا ہوا ہے سامنے، اس خان کا اور سورہ فاتحہ کا بہت گہرا رابطہ نہیں ہے، یعنی اتنا گہرا نہیں ہے کہ اگر قرآن اگر یہ نہ رکھا جائے تو قرآن نہ پہنچے۔ ابھی جو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی پہنچی یا نہیں پہنچی؟ ابھی بعد میں پڑھواؤں گا، پہنچے گی۔ جمعرات میں آپ قبرستان سے گزرتے پڑھتے ہوئے پہنچ جاتی ہے، رات میں سوتے ہوئے پڑھ دیجئے پہنچے گی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن پہنچ سکتا ہے بغیر کھانے کے۔ اسے کھانے سے اللہ نے نہیں جوڑا، ورنہ ایسے ناخلف لوگ ہیں ہماری قوم میں جو اللہ پہ بھی دعویٰ کر دیتے پروردگار باپ کی فاتحہ دلواتا تو کیسے دلواتا جب میرے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اللہ نے کھانے سے رشتہ توڑ کے قرآن کا بتا دیا، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، قرآن چاہیے۔ مثلا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ انار ہے نہ سیب ہے، اب یہ بچے ہیں محمد طالب کے، یہ اپنے باپ کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ کباب ہی بنے، ضروری نہیں بریانی بنے، ضروری نہیں قورمہ بنے، خلوص سے دل سے ہاتھ اٹھائیے، سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، قرآن پہنچ گیا، تاکہ غریب آدمی بھی فاتحہ دلوا سکے۔ اگر اس فاتحہ کو کھانے سے جوڑ دیا جاتا تو رئیس بڑی اچھی فاتحہ دلوا دیتے۔ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، خان میں وہی بچے اچھے لگتے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اچھی چیزیں رکھتے ہوئے جنہوں نے زندگی میں بھی وہ چیزیں کھلائی ہوں۔ مثلا باپ بیچارہ ترس گیا ایک پپیتے کو، 6 بیٹے تھے، مگر وہ اس نے کہا کہ اس نے کیوں نہیں دیا، اس نے کہا اس نے کیوں نہیں دیا۔ باپ اور ماں اس طرح تقسیم کر دیتے ہم، ماں باپ کو جملہ میرا ایک ہی ہے، لیکن یہ بھی میں داد کا موقع دے رہا ہوں خدا کی قسم تاکہ دنیا میں یہ میرا جملہ مشہور ہو جائے۔ باپ کو میراث کی طرح تقسیم نہ کرو، باپ کو تبرک کی طرح بانٹو۔ تبرک سمجھ کے کرو، یعنی جس کو اللہ نے موقع عنایت کر دیا وہی خدمت کر لے۔ مگر ہم کیسے بٹے؟
بھائی میں ہی ہوں کیا ان کا بیٹا؟ ایسے بھی نالائق ہیں. باپ کے 4 بیٹے خالی دلی میں ایک کے رہنے لگا کے. تو وہ جو ایک ہے جس کے رہ رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ رحمت پروردگار میرے گھر میں ہے. وہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جنت کی سند دلوانے والا میرے گھر میں ہے. وہ تو یہ جا رہا ہے بھائیوں کے گھر. کیوں بھائی؟ میں نے ٹھیک اٹھایا تھا، میں ہی ہوں کیا؟ یہ مصیبت میں ہی مول لوں کیا؟ مصیبت جب آدمی کہتا جو اپنے باپ کو مصیبت سمجھے یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا. قبر میں جا کے پتہ چلے گا. میں نے ایک روایت پڑھی خدا کی قسم، میں بڑا حیران ہوں اس روایت کو پڑھ کے. بڑی عجیب سی ہے. مولانا صاحب دونوں علماء بیٹھے ماشاءاللہ، بڑی عجیب سی روایت ہے. میں نے پڑھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ پھر جہنم میں چلا جائے. اب میں اس حدیث کو سمجھاؤں یا چھوڑ دوں؟ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیے. سمجھاؤں آپ کو یہ حدیث کیا مطلب ہے؟ مجھے تعجب ہے اس جوان پر کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے. مجھے تعجب. علی کو تعجب ہے. کیوں تعجب ہے مولا؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ جوان ایسا ہے جس نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تب بھی اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے. یعنی اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی جوان کو جہنم میں نہیں جانا چاہیے. مولا کیوں؟ اس لیے کہ جتنی ماں باپ کی خدمت کرتا چلا جائے گا اس خدمت کو اللہ گناہوں کا کفارہ بناتا چلا جائے گا. یہ مطلب ہے. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا فری میں کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے. ماں باپ کی خدمت فری میں نہیں ہے. واقعا سب کی خدمت فری میں ہو سکتی ہے. ماں باپ کی خدمت فری نہیں کرتے آپ. جتنے آپ نے گناہ کیے ہیں اللہ ایک خدمت میں ایک گناہ ختم کرتا ہے. اس سے بڑا خدمت کا صلہ کیا لیں گے؟ اور ایک جملہ میرا بڑا چل رہا ہے میڈیا پہ کہ دنیا میں تو دنیا میں خدا کی قسم قبر میں بھی آپ کی عزت جو بڑھائی ہے وہ باپ کے نام نے بڑھائی ہے. ورنہ تلقین میں کیا ضرورت تھی؟ اسماعیل فہم یا محمد طالب ابن علی محمد. ارے بھائی علی محمد کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں بتانا چاہتے ہیں قبر کی ساری عزتیں بھی باپ کی وجہ سے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں پھر آپ کہتے ہیں بھائی نہیں قراءۃ القرآن فاتحہ کا کھانے سے کوئی ربط نہیں ہے. بغیر کھانے کے بھی فاتحہ پہنچ جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج میں نے پڑھ دیا تو کوئی تھال ہی نہ لے کے آیا. میں نے تھال کو منع نہیں کیا. میں نے یہ بھی ضروری ہے. میں نے یہ نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ربط نہیں ہے. یعنی اگر کسی بیچارے پہ نہیں ہے تو وہ یہ تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو فاتحہ دلوانا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک غلط رسم ہوئی کہ جمعرات ہی میں فاتحہ پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ آپ اپنے ماں باپ کی روز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح شام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کو گھر سے جاب کے لیے نکلیے ایک فاتحہ پڑھ کے نکلیے. گھر پہ آئیے ایک فاتحہ پڑھ کے داخل ہوئیے. خدا کی قسم جتنی دعائیں ماں باپ دنیا میں دیتے تھے نا اس سے زیادہ دعا ماں باپ اس وقت دیتے ہیں جب آپ اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں. اسی لیے عاملوں کے یہاں چونکہ میرا بھی بڑا گہرا ربط ہے عاملوں سے تو وہ رشتہ بھی جانتے ہیں میرا. تو عاملوں سے عاملوں کی ایک بات اور ایک عامل یہ بھی بیٹھے ہیں دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں. کم نہ سمجھنا ہی نا آپ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان سے بھی پوچھ لیجئے. عامل جو ہوتے ہیں وہ ایک بات بتاتے ہیں. عامل کہتے ہیں اگر کسی کے رزق میں تنگی ہو اگر کوئی پریشان ہو اقتصادی طور پر مصیبتیں گھیر رہی ہوں کما رہا ہو لیکن برکت نہیں ہو تو عاملوں نے عرفاً ایک جملہ لکھا ہے کہ اسے چاہیے پہلے اپنے مرحومین کو راضی کرے. واقعی بڑا جملہ. اسی لیے بات کہتا ہے پہلے اپنے مرحومین کو راضی کر لے. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ ناراض ہیں. ان کے ناراض ہونے سے واقعاً غربت آئے گی واقعاً نحوست آئے گی واقعاً آپ کے رزق میں برکت ہونے والی
پہلے ان کو راضی کیجئے عزیزو آپ. بس قرات القرآن حدیث مکمل کر دوں کیونکہ مجھے تو بولنے کا کچھ ہوکا سا ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ترجمہ بس ترجمہ. ایک قرات القرآن، دوسری چیز ہے والانفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مجھے پسند ہے. یہ حدیث خلفاء بھی جانتے تھے. شہزادی کی حدیث غیر معروف نہیں ہے، شہزادی کی حدیث معروف ہے. مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا بڑا پسند ہے. فیدک اسی لیے چھینا ہے انہوں نے کہ جب ان کے پاس رہے گا تو گھر میں نہیں رہے گا، غربا میں بٹ جائے گا، غربا میں تقسیم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں مجھے خرچ کرنا. اور کیسا خرچ کرنا؟ ہمارے خرچ کرنے میں اور شہزادی کے خرچ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایمانداری سے بتائیے گا. کبھی کبھی مجلس ہوتی ہے اپنوں میں خاص، جیسے یہ آج کی مجلس ہے اپنوں میں خاص. ایمانداری سے بتائیے ہم جب خرچ کرتے ہیں تو وہ مال ہم نہیں دیتے جو ہمیں پسند ہو. میں بھی ہوں اس میں کہہ رہا ہوں پہلے مجھے جو بھی میں باتیں کہہ رہا ہوں پہلے میرا نام لکھیے لسٹ میں. میں بھی ایسا ہی ہوں، کوئی بھائی الگ سے تھوڑا ہی ہوں آپ سے. میں بھی ایسا ہی ہوں. اگر ہمارے گھر میں مثلا کھانا ہے، ایک ہے آج کا تازہ، ایک ہے کل کا بچا ہوا. ایمانداری سے مطلب کوئی تقیہ نہیں کرنا. ایک آ گیا بیچارہ فقیر مانگنے کے لیے، کون سا دیں گے اٹھا کے؟ جو تازہ بنا ابھی نہیں دیں گے. بالکل سچ فرمایا آپ نے. میں بھی ایسا ہی ہوں، 100% میں بھی ایسا ہی ہوں. اچھا آپ کے گھر میں 2 کمبل رکھے ہوئے ہیں. ایک وہ جو بہترین کمبل آپ اوڑھتے ہیں، ایک وہ کمبل ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، پرانا ہو گیا، 6-7 سال ہو گئے، بیگم نے کہا اب تو بدل دو. اب نیا کمبل بہترین لا گیا، اسی وقت بیچارہ ایک غریب آ گیا. کون سا کمبل دیں گے؟ پرانا والا. اور پھر اس پہ فخر کرتے ہیں ہم ہیں دینے والے. اس پہ تکبر بھی تو بہت ہے، ہم ہیں دینے والے. مگر آل محمد کا کیا ہے؟ شہزادی کو 2 لباس دیے جہیز میں. ایک پرانا لباس لے کے شہزادی آئے، ایک رسول نے نیا لباس خرید کے دیا ہے. شادی کے پہلے دن ایک عورت مانگنے کے لیے آ گئی، پرانا خود پہن لیا، نیا لباس دے دیا. رسول نے آ کے کہا بیٹی نیا کیوں دیا؟ کہا بابا قرآن میں موجود ہے انفاق وہ کرو جو خود کو پسند ہو. ایک صلوات بھیج دے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے اب یہ جو ہمارے انفاق میں برکت نہیں ہو رہی، مثلا میرے بھی، وہ وجہ یہی ہے کہ انفاق تو ہم کر رہے لیکن اصلی معنی میں وہ انفاق نہیں کر پا رہے کہ جو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہیں نیکیاں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو. آپ کو کیا پسند ہے؟ راہ خدا میں وہ دو جو آپ کو پسند ہو، وہ نہیں جس سے اپنا دل اکتا گیا ہو. تیسری چیز وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ. مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے. مجھے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا بڑا پسند ہے. تو اب آپ کہیں گے 2 چیزوں پہ تو قبلہ عمل کر سکتے ہیں ہم شہزادی کی. ایک تو یہ قرآن پڑھنا، ایک راہ خدا میں خرچ کرنا. لیکن انہیں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اب رسول ہیں قبر میں، ہم ان کا چہرہ کیسے دیکھیں؟ مگر واہر کمال آل محمد انہوں نے فرمایا اگر جوان لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو اسے ایک حج کا ثواب ہے. ایک حج کا ثواب ہے. یعنی تینوں چیزوں پہ آپ شہزادی کی عمل کر سکتے ہیں. چہرہ دیکھ لیں اپنے ماں باپ کا، وہ ثواب ملے گا. رائے خدا میں خرچ کیجئے، قرآن پڑھیے. دوسری دعا، دوسری حدیث، اس پہ تبصرہ کچھ نہیں کرنا، تبصرہ نہیں کرنا، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت کے لیے. اب تو خالی حدیث بتانی ہے. ہو سکتا ہے چھوٹے امام باڑے پہ مجھے نہیں پتہ لکھی ہوئی نہیں، بڑے امام باڑے پہ لکھی ہے نہیں، لیکن لکھی ہونی چاہیے. اگر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے تو عمل ہونا چاہیے. ہم نے عربوں میں بھی دیکھا، عراق میں، ایران میں آپ چل جائیے، قبلہ بھی تائید فرمائیں گے. مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے خارج ہونے کی دعا، یہ نقل کی جاتی ہے ہر مسجد میں. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے.
ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں چونکہ بے خبر ہیں، بے علم ہیں، اور یہ روایت بھی کمال کی بات ہے شہزادی سے ہے، یہ روایت بھی آپ کی ہماری شہزادی سے ہے۔ کیا فرماتی ہیں؟ جب تم مسجد کے اندر انٹر ہونا، مسجد کے اندر داخل ہونا، کر لیجئے سیب اسے، یاد کریے جب بھی مسجد میں آئیے، جب بھی آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، داخل ہو رہے ہیں مسجد میں، اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے، مجھے، اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے معاف کر دے، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، پروردگار میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں، رحمت کے دروازے کھول دے۔ ارے کیا جملہ ہے واقعی میری بیوی کا، کیا کہہ رہی ہیں کہ جب تم مسجد کے اندر داخل ہونا، مسجد کے اندر آنا، تو یہ جملہ، اچھا چھوٹا سا جملہ ہے، میرے خیال میں بھائی جواد یاد ہو جائے گا، نہیں ہوگا انشاءاللہ، تمہارے تو ہوگا، مجھے امید ہے پوری ہے۔ اللہم اغفر لی، ایک دفعہ پڑھ دیجئے سب مل کے جو میرا ہے بھائی، وَافْتَحْ لِي ابواب رحمتک، پالنے والے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب نکلیے مسجد سے، پھر جملہ اللہم اغفر لی، پالنے والے مجھے بخش دے، وَافْتَحْ لِي ابواب فضلک، اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔ کاش یہ جملہ واضح ہو، اما اتنے کی تو تصحیح کری تو بھائی، تو صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ کر دوں میں، 2 منٹ ہیں، تو صلوات پڑھے، اچھی سی پڑھے صلوات۔ شہزادی کا بڑا اچھا موقع ہے اور جوان توجہ سے سن رہے ہیں۔ علماء کے لیے تو دیکھو، ان کے لیے کوئی نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، انہیں تو اس سے بھی آگے کا پتا ہے، میں تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں بات۔ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک، جب تک مسجد سے باہر تھا نحوستوں سے گھرا ہوا تھا، اب میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، مجھ پہ رحمت انڈیل دے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے، مومن کے اوپر مسجد میں جتنی رحمتیں برستی ہیں، اگر اسے آنکھوں سے نظر آ جائے تو یہ مسجد سے گھر نہ جائے، کتنی رحمتوں کے اندر ہوتا۔ کہہ کے جا رہا ہے نا، پالنے والے مجھ پہ رحمتیں اڈیل دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب نکلیے مسجد سے، اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ، اپنے فضل کے دروازے، عدل کے دروازے نہیں، فضل۔ دعائے قنوت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ من فضل کا یا کریم بھی پڑھتے ہیں، اور ایک اور دعا ہے امام سجاد کی، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پالنے والے میرے ساتھ اپنی عدالت سے کام نہ لینا، میرے ساتھ اپنے فضل سے کام لینا۔ عدالت اور فضل کا فرق سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، میرا آج خود بخود ہو جائے گی آپ کو۔ آپ عدل نہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، فضل مانگ۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 پہر تک کام کیا ایک مزدور بن کے، کمائی تھی آپ کی 500 روپے، پورے دن اگر کام کرتے تو بنتا تھا 1000 روپے، کام کیا آپ نے آدھے دن، عدل کا تقاضا کتنا ہے؟ کتنا دیا جائے؟ 500 دیا جائے۔ عدالت کا مطلب ہے جتنا کام اتنا فائدہ، جتنا کیا ہو اتنا ہی ملے گا۔ فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر اللہ اپنی عدالت سے کام لینے لگے ہم سے قبر میں تو ہم بخشے جانے والے نہیں ہیں، پھنسیں گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے تیرا عدل نہیں چاہیے، تیرا فضل چاہیے، فضل کی کوئی انتہا نہیں ہو۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز تمام ہو جائے اور گھر سے رزق کے لیے نکلو تو فضل الہی تلاش کرو، یہ ہے فضل الہی۔ بس یہ انشاءاللہ دعا ہے، آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں، اپنے دل میں اتار بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک مرحوم ہے، شہزادی کا چاہنے والا، شہزادی کے دنوں میں رخصت ہو گیا، بی بی کے مصائب، بی بی کے باتیں سن سن کے شہزادی ہی کے پاس چلا گیا ہے۔ بچے میں جانتا ہوں
میں جب گیا دھوڑی تو بچوں نے دیکھ کے دہاڑ مار دی، خوب روئے، لپٹ لپٹ کے روئے۔ دھوڑی کا ایک آدمی جب ان کے تائے کا 40واں تھا تو ایک آدمی ان کو گلے لگا رہا تھا۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، سینے سے لگا رہے تھے۔ میں ان بچوں کو بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ آج 20ویں کی مجلس ہے تو اتنا مجمع تمہیں تسلی دینے کے لیے آ گیا۔ واقعی خوش نصیب ہو۔ غریب تھے تو میرے مولا حسین تھے، تمہارا بابا غریب نہیں تھا، اسے تو غسل بھی ملا، اسے کفن بھی ملا، اس کی نماز جنازہ بھی ہوئی۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص نے مدینے میں آ کے کہا انا الغریب، میں مدینے کا غریب آدمی ہوں۔ امام سجاد قریب آئے، کہنے لگے تو غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا بہت غریب ہوں۔ کہا نہیں غریب نہیں ہے، شب جمعہ ہے، تمہارا امام زمانہ مجلس میں ہے، ایام فاطمیہ ہیں، حسین ابن علی کے 2 منٹ کے مصائب ہیں، بس سن لیجئے۔ اگر جملہ سمجھ گئے تو روتے ہوئے جائیں گے۔ کیا کہا؟ انا الغریب فی المدینہ، میں مدینے میں بڑا غریب آدمی۔ امام نے کہا تو غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ایسا سوال کیا، مجھے نہیں پتا میں پہنچا پاؤں گا نہیں پہنچاؤں گا، روایت بڑی سخت ہے۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا، اگر تو غریب ہے، اگر تجھے مدینے میں موت آ جائے تو تجھے مدینے والوں سے کیا امید ہے؟ سمجھ گیا فوراً۔ آپ نہیں سمجھے میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھے وہ سمجھ گئے۔ کہنے لگا مولا سجاد غریب تو ہوں مگر اتنا بڑا غریب نہیں ہوں۔ مولا نے کہا کیا مطلب؟ کہا مدینے والے کھانے کو دیں یا نہ دیں، پانی دے یا نہ دے، لباس دے یا نہ دے، لیکن اگر میں مدینے میں مر گیا مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دیں گے، میری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ارے بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تو غریب نہیں ہے، ارے غریب تو میرا بابا تھا، ارے نہ غسل ملا، نہ کفن ملا، نہ نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد سن تیرا لاشا کم سے کم دفنا تو دیا جائے گا۔ ایک من سے یہ وصائف ہے، وہ سنیے۔ روایت کہتی ہے شام غریبہ سے پہلے فضہ دروازے خیمہ پہ کھڑی تھی، ایک مرتبہ نہ جانے کیا بات سنی، فوراً شہزادی کے قریب گئی، شہزادی بڑی مصیبت آنے والی ہے، اے شہزادی زینب بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے فضہ میرا بھائی حسین مارا گیا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی، میرے عباس کے شانے کٹ گئے، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی، اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگ گیا، 6 مہینے کے بچے کا گلا چھد گیا، ارے قاسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی۔ پتہ کیا کہتی ہے شہزادی؟ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ کہا کیا؟ کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، پسر سعد نے حکم دیا ہے کہ لاشوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے جائے۔ یعنی روایت کہتی ہے ایک مرتبہ زینب خیمے پہ آئی، جیسے ہی زینب خیمے پہ آئی کیا دیکھا؟ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا، ارے یہ میرا حسین، ارے میری ایمان ہے، چکیاں بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد طالب ابن علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ